فاروق اعظم، فاروق کی بات، قسم خدا کی، ارے وہ کل کا ابو عمر خطاب کا بیٹا عمر تھا اور نبی کا دشمن تھا۔ کفار مشرکین نے میٹنگ لی تو میٹنگ میں کسی کی ہمت تو نہیں ہوئی، میٹنگ لی کہ بھائی اسلام کو اور بانی اسلام کو کون ختم کرے گا۔ حضرت عمر جذباتی ہے اور 21-22 سال کی 25 سال کی عمر ہے، کڑیل جوان اور قد میں بھی اونچے لمبے ہائٹیڈ ہیں، خوبصورت ہیں، قریش خاندان سے ہیں، خطاب کے بیٹے ہیں، بہت جنونی۔ تو کسی کی ہمت تو نہیں ہوئی، لیکن عمر نے کہا یہ کام میں کروں گا۔ سب نے نعرہ لگے کہا یہ کرے گا۔ اب جب وقت آیا تو عمر نے کہا پھر آج تو ٹھیک ہے، میں اسلام اور بانی اسلام کو آج ختم ہی کر کے دم لوں گا، معاذ اللہ، ستبار معاذ اللہ، کوئی کیا ختم کرے گا، لیکن اب چلے، ننگی تلوار ہے ہاتھ میں اور جلال میں ہے۔ تو جا رہے ہیں تو راستے میں ایک صحابی رسول جو اسلام قبول کر چکے تھے، کہا عمر کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ آج محمد صلی اللہ تعالی وسلم اور محمد کے ماننے والوں کو ختم کر دوں۔ بولے تو ختم کر دے گا؟ بولا لگتا شاید تو بھی مسلمان ہو۔ بولے میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، اسلام، میں نے باپ دادا کا دھرم چھوڑ دیا، میں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن پہلے جھڑپ ہوئی، ہونے کے بعد کہا مجھ سے جھڑپ کرنے کے بعد پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تیرے بہن اور تیرا بہنوئی سعید اور تیری بہن فاطمہ بنت خطاب بھی اسلام لے آئی۔ تب تیور اور غصہ اور تیز مڑا، اب ادھر جانے کے بجائے بہن کے گھر کی طرف، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ بہن اور بہنوئی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے۔ جب عمر نے دستک دی تو دروازہ نہیں کھولا، جب زور سے دستک دی تو حضرت خباب حضرت فاطمہ بنت خطاب کے گھر میں چھپ گئے اور دروازہ کھولا تو بولے کیا پڑھ رہے تھے؟ نہیں بتائیں گے۔ تو بہنوئی کو خوب مارا، داڑھی پکڑ کے اتنا مارا حضرت عمر نے کہ بہنوئی گر گئے۔ تو حضرت عمر کی بہن جو ہے بیچ میں آئی تو بہن کو بھی ایک مکہ مارا زور سے، جلالی تو تھے اور غصے میں تھے، ایک مکہ مارا منہ پہ تو ان کے منہ پہ زیادہ چوٹ لگی، خون بہنے لگا۔ تو بہن نے کہا کہ عمر تو اگر خطاب کا بیٹا ہے نا تو میں بھی اسی خطاب کی بیٹی ہوں، تو جان لے لیکن ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ تب تک کہا کہ بہن کا جلال اتنا خون نکلنے پر بھی ہے، تو پھر ٹھنڈے ہوئے اور کہا کہ اچھا کیا پڑھ رہے تھے بتائیے؟ کہا تو ناپاک ہے، پہلے تو غسل کر کے تیرے ناپاک ہاتھوں میں پاک کلام کہاں دے دیں گے؟ بہن بھی مجاہدہ ہے، خطاب کی بیٹی ہے بھائی، کہا تو ناپاک ہے، تیرے ہاتھ میں قرآن نہیں دیں گے اللہ کا کلام۔ حضرت عمر نہا دھو کر کے آئے اور جب پڑھا کلام الہی تو کہا یہ کسی انسان کا لکھا نہیں ہو سکتا، اور ہونا ہی تھا، اس لیے کہ ایک دن پہلے تو حضور نے دعا مانگی ہے، اے اللہ تو عمر بن خطاب کو یا عمر بن حشام کو، ان دونوں میں سے کسی ایک کو دین کی سمجھ کر دے، کسی ایک کو دین میں قابل کر دے، دین کے لائق بنا دے، کسی ایک کو دین میں مائل کر دے۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کی نگاہ عمر بن خطاب پر تھی۔ اب وہاں سے بہ گئے تو حضرت خباب بھی چلے آئے، تو جب ٹھنڈے پڑے تو حضرت خباب نے کہا کہ حضور کی دعا قبول ہو گئی، اے عمر کل ہی حضور نے دعا کی ہے، چلو۔ پھر حضرت خباب کے ساتھ گئے تو حضرت حمزہ اور دیگر صحابہ کرام حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں تھے، جو دارالکرم، وہاں چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے اور دن کی باتیں ہوتی تھی۔ تو کسی نے کہا کہ عمر آ رہے ہیں اور ننگی تلوار ہاتھ میں ہے، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ حضور کے چچا ہے نا، وہ بھی شیر ہے، کہا اگر عمر ننگی تلوار لے کے آتا تو آنے دو، اگرچہ اس کے ارادے اچھے ہیں تو سبحان اللہ، اور اگر نیت میں خرابی ہے تو اسی کی تلوار سے آج حمزہ اسی کا قتل کر دے گا۔
حضور علیہ السلام نے دروازہ کھولا اور سرکار نے کہا اے خطاب کا بیٹا کیا تو حد سے زیادہ رسوا ہوگا تب تک یہ کام کرے گا؟ قدموں میں گر گئے حضرت عمر اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آپ اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اور حق وہی ہے۔ اور پھر جو ہے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ جہاں نبی کی نگاہ پڑ گئی عمر پر، عمر کا کفر رستے لگ گیا اور دل کینہ سے پاک ہو گیا، مدینہ ہو گیا۔ اور پھر جب بیٹھے تو کہا نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ عمر نے کہا حضور ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں اور چھپ کے نماز پڑھیں گے، ہم علی اعلان کعبے میں نماز پڑھیں گے، مشرکین تو علی اعلان طواف کریں اور ہم چھپ کے پڑھیں۔ دو صفحے بنائے جائے، اس لیے کہ 39 مسلمان ہوئے تھے، 40 میں حضرت عمر 40 کا عدد حضرت عمر نے پورا کیا اور کہا دو صفحے بنیں گے، ایک سب کی سپہ سالاری حمزہ کریں گے، حمزہ بن ابی طالب، حمزہ بن عبد المطلب، اور ایک کی کریں گے عمر بن خطاب۔ اب دونوں لنگی تلواریں ہاتھ میں لے آگے آگے حضرت حمزہ ایک سب میں، ایک میں حضرت عمر ہے، اور بیچ میں نبی کریم علیہ السلام جیسے دولہے کی طرح چل رہے ہیں، جیسے ایک شکل ہو گئی جلوس کی۔ اب یہ جلوس نکلا دار ارقم سے حرم کعبہ کی طرف، اور حرم کعبہ کی طرف جلوس نکلنے کے بعد میں کعبہ کے اندر داخل ہوئے۔ عمر نے زور سے، جب عمر کلمہ پڑھے نا تو اتنا زور سے صحابہ نے نعرہ لگایا کہ مکے کی وادیاں گونج اٹھی۔ اب وہاں گئے تو عمر بن خطاب نے کہا اے مشرکو، اے کافرو، کسی اپنی ماں کو بیوہ کروانا ہے، اگر اپنے بچوں کو یتیم کروانا ہے، اپنی عورتوں کو بیوہ کروانا ہے تو آپ بیچ میں آنا، ورنہ ہٹ جاؤ، راستہ دے دو۔ میں اسلام لے آیا ہوں، میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں اور میں اسلام مسلمان ہو چکا ہوں۔ علی اعلان آپ نے کہا میں مسلمان ہو چکا، اور ہم حق پر ہیں، ہم نماز علی اعلان پڑھیں گے۔ ایک سب 20 نماز پڑھیں گے تو عمر پیرا دے گا، جس میں حمزہ نماز پڑھیں گے، اور جس میں عمر نماز پڑھے گا اس میں حمزہ پیرا دیں گے۔ میرے بھائیو، یہ ہے عمر۔ رسول کریم علیہ السلام نے نام رکھ دیا فاروق، یعنی حق اور باطل میں فرق پیدا کرنے والا آ گیا۔ جب تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کون مسلمان ہے، کتنے مسلمان، حضرت عمر کی دین ہے۔ اور اس کے بعد میں جو ہے میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، ہے نا۔ پھر سیدنا عثمان ذو النورین ہیں، اس کے بعد میں پھر دیگر صحابہ کرام ہیں، ہے نا۔ تو یہ ہے عمر۔ عمر کا معاملہ یہ ہے کہ فرمایا گیا کہ عمر سے انسانوں کے جنات اور کافروں کے جنات بھاگتے ہیں، عمر کو دیکھ کے راستہ بدل دیتے ہیں۔ جی جی